السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والرسل وعلی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اولاد کی نعمت ہے، ماں باپ بیوی بچوں کی نعمت، آنکھ کان ناک کی نعمت، زندگی کی نعمت، اسلام کی نعمت، بہت ساری نعمتوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے۔ ان میں سے ایک اللہ کی گراں قدر نعمت، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ ہمیں اللہ رب العزت نے آزاد وطن عطا فرمایا ہے۔ یہ ملک جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو بنایا تھا اور جن لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھیں، ان لوگوں کے سامنے صرف اور صرف لا الہ الا اللہ تھا کہ انہوں نے یہ ملک لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے احکامات کے لیے، اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے یہ ملک بنایا تھا۔ جب وہ ہندوؤں کے تسلط کے اندر رہا کرتے تھے تو ان کو وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی، آزادی نہ تھی، ان کو اپنے دین پر چلنے کی آزادی نہ تھی۔ تو انہوں نے یہ سوچ کر یہ ملک بنایا کہ ہم یہاں پر آ کر نماز قائم کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، آزادی سے نماز پڑھیں گے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم آزاد ہوئے تو ہم صرف کفار کے تسلط سے آزاد نہیں ہوئے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات سے بھی آزاد سمجھ لیا، اور ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ جس نماز کو قائم کرنے کے لیے ملک حاصل کیا تھا، وہ نماز چھوڑ دی۔ جن احکامات کے نفاذ کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا، وہ احکامات ہم نے چھوڑ دیے۔ اپنی زندگی سے احکامات بھی نکالے اللہ کے، اور نبی کے طریقے بھی نکال دیے۔ ہم ان کفار سے جدا تو ہو گئے جسمانی طور پر، لیکن انہوں نے ہمیں اپنا ذہنی غلام بنا لیا اور اپنے رسم و رواج کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ آج بھی ہم ان سے جدا ہیں اور ہمارے دل ان کی نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ عجیب نفرت ہے کہ آج ان کے طریقوں سے ہمیں محبت ہے، اور دوسری طرف ہمارا دعویٰ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، لیکن یہ عجیب محبت ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے نبی کے طریقے نظر نہیں آتے۔ جن لوگوں نے یہ ملک حاصل کیا تھا، اگر وہ ہم سے آ کر سوال کریں، آج کی موجودہ نسل سے سوال کریں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کن بنیادوں پر قربانیاں دی تھیں، اور اس کو ہم نے کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، اور ہمارا مقصد تو دین کا نفاذ تھا، آپ نے اس کے اندر کتنا دین نافذ کیا، کتنے اللہ کے احکامات لے کر آئے۔ تو آج کے یہ نوجوان جو 14 اگست کے اوپر موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر اور چہروں پر پاکستان کا جھنڈا بنا کر اور ناچ گانے کی محفلیں سجا کر اور لڑکوں اور لڑکیوں کا ملاپ قائم کر کے اور اس طرح کی بیہودہ محافل اور سڑکوں کے اوپر سلنسر موٹر سائیکلوں سے نکال کر اور اس کے کرتب اور ون ویلنگ اور یہ جو کچھ بھی، وہ اگر ہم سے یہ پوچھیں کیا ہم نے ان مقصد کے لیے، ان مقاصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ آپ ملک کو حاصل کرنے کے بعد یہ کچھ کریں جو آج کی نوجوان نسل کر رہی ہے؟ کتنے ظلموں سے کیا کچھ اس دھرتی نے نہیں دیکھا، کتنے بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا، کتنی عورتوں کی عزتیں لٹیں، کتنی نوجوان مسلمان ماؤں بہنوں نے
کنووں میں چھلانگیں لگا کر اپنی عزت کو بچایا، کتنوں نے اپنی عزت کو تار تار کیا، کتنے ماؤں کے معصوم بچے ان کی آنکھوں کے سامنے چھلی کر دیے گئے، ان کے ٹکڑے کر دیے گئے، کتنی ماؤں کی آغوشیں اجاڑ دی گئیں، کتنی ماؤں سے ان کے لال چھین لیے گئے، کتنی ماؤں نے اپنے نوجوان بچے ذبح کروا دیے، کتنے سہاگ لٹ گئے، اور کتنے ہی بچوں سے ان کے والد کا سایہ وہ چھوٹ گیا اور اٹھ گیا۔ کیا اس لیے ہمیں یہ ملک دیا گیا تھا؟ ہم آج کیا کر رہے ہیں اس ملک کے اندر؟ جو جہان کی عیاشی اور فحاشی آج ہم نے وہ قائم کی ہوئی ہے، اور جب 14 اگست کا دن آتا ہے تو ہمیں اتنا تو کر لینا چاہیے تھا کہ ہم 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھ لیتے، اللہ کے سامنے کو سجدہ ریز ہوتے، کوئی سورہ یاسین کا ختم ہی کر لیتے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت ہی کر لیتے، کوئی تھوڑی سی تسبیح کر دیتے، اللہ سے کچھ مانگ لیتے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے جسموں کو اسی پرچم سے سجایا۔ ہم نے کون سا گناہ اس دن میں ایسا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور ہم نے وہ نہ کیا؟ اور کون سا ایسا کام ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور ہم نے نہ کیا ہو؟ کیا ہم ان شہداء سے وفا کر رہے ہیں یا جفا کر رہے ہیں؟ یا جفا کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ؟ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ کن مقاصد کے لیے؟ جو جہان کا جھوٹ اس ملک کے اندر ہے، جو جہان کی فحاشی اس ملک کے اندر ہے، جو جہان کا دھوکہ اس ملک کے اندر ہے، کیا اس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا؟ تو آئیں ہم تحیہ کریں کہ ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے سجائیں گے، ہم اپنی جبینوں کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کریں گے۔ اس دن میں ہم وہ تمام کام جو خرافات سمجھے جاتے ہیں، گناہ سمجھے جاتے ہیں، وہ ہم نہیں کریں گے۔ ہم اس دن کے اندر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ جتنا ہو سکا ہم قرآن پاک پڑھ کے ان شہداء کی روحوں کو ایصال ثواب کریں گے جنہوں نے اس ملک کی مٹی کے اندر اپنا خون فدا کیا اور اس ملک کی آبیاری کے اندر اپنا خون کو پانی کی طرح بہایا۔ ان کے لیے ہم دعا کریں گے۔ تو کچھ ہم ہوش کے ناخن لیں، ہماری یہ نوجوان نسل کچھ ہوش کے ناخن لے کے ہم نے کدھر جانا تھا، ہم کہاں کو جا رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم غور فکر کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت آپ کو بھی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی یہ جو روش ہے ہمیں اس کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کے لیے ہمیں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو بھی لگانے والا بنائے، اپنی روحانی صلاحیتوں کو بھی لگانے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔